کی جو ری ہائرنگ ہے وہ ایک جو ہے بڑا بدمع داغ ہے گورنر جمیل صاحب پہ. میں مجبور ہوں یہ کہنا پہ کہ ہی از دا ویکسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جمیل صاحب نے یہ کیا یا ان کے دوست تھے یا انہوں نے مل کے، تو انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے، میرا خیال ہے 45 لاکھ تنخواہ ہے، تو ان کو 90 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ ری ہائرنگ کی ہے یا ان کو رکھ لیا. جمیل صاحب نے جو ہے وہ 25 ہزار روپے کی تنخواہ لینے والے لوگ جو ہیں وہ 50-60 لوگوں کو جو ہے وہ جو کانٹریکچوئل تھے یا بالکل کلاس 4 کے امپلائز تھے، کوئی فراش تھا، کوئی آفس بوائے تھا، ان کو نکال دیا. بسم اللہ، السلام علیکم. ظہیر ہاشمی. آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی ہیں، ویسے تو ان کی جو کیپ ہے اس میں ڈیفرنٹ فیدرز ہیں، بٹ وہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، بینکنگ ایکسپرٹ ہیں، اور ان کی جو فردر انٹروڈکشن ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں سر آپ ہماری آڈینس کو اپنا انٹروڈیوس کروا دیں اپنے آپ کو. بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب. میں اس طرح کا تو شاید ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک 35 سالہ تجربہ ہے میرا سینٹرل بینکنگ کا، اور پرٹیکولرلی اس دوران جو ہے بڑے نشیب افراز دیکھے ہیں. تو جہاں تک میری انٹروڈکشن کا تعلق ہے تو میں نے 1988 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جوائن کیا. اس سے پہلے بھی میں 3-4 اداروں میں تھوڑا عرصہ میں نے سروس کی ہے. اس دوران جو ہے وہ میں کراچی میں رہا ہوں، سینٹرل ڈائریکٹریٹ میں رہا، پھر میں مظفر آباد رہا، اور اس کے بعد پروموشن ہونے کے بعد میں ایک ایز اے کرنسی آفیسر جو ہے فیصل آباد جو ہمارا ایک بہت بڑا آفس ہے وہاں گیا. وہاں سے پھر میں کراچی جو ہے کراچی ڈپٹی چیف مینیجر اور سینئر ڈپٹی چیف مینیجر رہا، اور اس کے بعد جو ہے میری ایلیویشن ہوئی پروموشن کے بعد جو ہے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہمارا مظفر آباد آفس ہے اس کا میں چیف مینیجر رہا. پھر وہاں سے 3 سال کے بعد میری راولپنڈی میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ایز اے چیف مینیجر، اور پھر وہاں سے میری لاہور میں ٹرانسفر ہوئی، اور میں نے ریٹائرمنٹ جو ہے تقریباً میری سروس پوری تھی تو میں نے وہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی. اس دوران جو ہے وہ میں نے اکانومی کو اور بینکنگ سیکٹر کو جتنا بھی ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے پریکٹیکل بینکر جو ہے وہ دیکھا ہے، اور اس میں بڑے نشیب افراز دیکھے ہم نے. اپنے اکانومی کے بھی، بینکنگ سیکٹر کے بھی، بینکنگ ریفارمز بھی ہوئے، اور کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، اور یہاں تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ 1971 میں جو ہے وہ سب سے مشکل وقت تھا، تو اس وقت کو بھی تھوڑی بہت مجھے یادداشت ہے. اچھی خاصی جو ہے وہ بڑی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی روپے کی اس زمانے سے لے کے اب تک، بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اور کرنسی کے حوالے سے اور فارن ایکسچینج ریجن کے حوالے سے جو ہے اس چیزوں کا جو ہے وہ. اچھا سر، آپ کی تو لائف ہی بینکنگ میں اور اسٹیٹ بینک میں گزر گئی. آپ نے بہت سارے گورنرز دیکھے ہیں اپنی لائف میں، سب سے بیسٹ گورنر کون تھا، اور ابھی جو گورنر ہیں جمیل احمد صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی جب میں نے بینک جوائن کیا اس وقت ایک سول سرونٹ تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹری تھے وسیم احمد جعفری، وہ گورنر تھے. اس وقت کافی کوئی ریفارمز انہوں نے شروع کیے تھے. بعد میں ان کے بعد جو ہے وہ گورنر آئی اے انفی، امتیاز عالم انفی، وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے آفیسر تھے، وہ نیچے سے ترقی کر کے گئے تھے. ان کے بعد جو ہے یہ جمیل احمد صاحب جو ہیں یہ دوسرے گورنر ہیں جو اسٹیٹ بینک کے آفیسر تھے یا اسٹیٹ بینک کے امپلائی تھے. ہائی پروفائل آفیسر ہے یہ بھی اور وہ اکانومسٹ تھے. ان کو جب گورنر بنایا گیا اس کے بعد 1988 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایک پلیسمنٹ بیورو انٹروڈیوس ہوا. تو کچھ لوگ گورنمنٹ نے بھرتی کرنے کے لیے جو ہے ان سے کہا کہ آپ بھرتی کریں، تو وہ ریزائن دے کے گھر چلے گئے تھے. انہوں نے ایک بندہ بھی بھرتی نہیں کیا تھا. ایک تو میرے پسندیدہ گورنر وہ ہیں. اس کے علاوہ جو بہت ہی ڈائنامک اور بہت ہی زبردست گورنر رہے ہیں وہ تھے ڈاکٹر محمد یعقوب. اچھا، اتفاق سے وہ بھی ہمارے اسٹیٹ بینک ہی کے امپلائیز تھے. اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے بعد دوبارہ یہاں آئے، پھر وہ چلے گئے تھے ورلڈ بینک میں یا IMF میں. تو اسٹیٹ بینک کو انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس میں ریفارمز کیے، ڈسپلن اور جو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مینٹین کیا، اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ جو لوپ ہولز تھے یا جو ویکنیسز تھیں مس مینجمنٹ کی تھیں، اور کئی حد تک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں بہت ساری ٹیکنالوجی کے ایشوز تھے. کوئی اچھے ویل کوالیفائڈ لوگ انہوں نے انڈکٹ کیے اور بہت انہوں نے کام کیا، اس کو باقی لوگوں نے آگے بڑھایا.
لیکن انہوں نے جو اس میں سارے کاموں میں جو کیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک کا جو انفراسٹرکچر اور اس کی جو مینجمنٹ کی جو ہے اس کو اس طریقے سے اس کو ہٹ نہیں کیا. جو ہمارا سروس رولز تھے، ٹرانسفر، پوسٹنگ، ان چیزوں کو انہوں نے نہیں ٹچ کیا. پھر ان کو جو ہے اس کے بعد ڈاکٹر عشرت آئے. تو ڈاکٹر عشرت صاحب جو تھے، ڈاکٹر عشرت صاحب کے زمانے میں بینک کا تو کوئی ایشو تھا نہیں، چونکہ مشرف رجیم تھا، ڈالر بہت آ رہے تھے اور وہ تھوڑا سا پبلک فگر بننے کا ان کو شوق تھا. انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بے شمار جو ہیں وہ پراپرٹیز بھی جو ہیں لوگوں کو آنے پانے دیموں کو جو ہے وہ ہماری کئی 100 فلیٹ جو ہے وہ انہوں نے رینجر کو دے دیے. ہمارا ایک کراچی میں کالج تھا، سٹاف کالج تھا، وہ سندھ گورنمنٹ کو دے دیا. لاہور کی انہوں نے ایک امپلائیز کی کالونی جو ہے وہ سیل کی. سیل ان کے کہنے پہ، ان کے آرڈر پہ ہوئی. اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے 3 بہت ہی سینئر اور بہت ہی زبردست آفیسر جو ابھی بوڑھے 75-80 سال کے ہیں، نیب میں وہ پیشکیاں بھگت رہے ہیں، جبکہ اس کی رسپانسبلٹی سول جو ہے وہ ڈاکٹر عشرت پہ تھی. ان کے میں نام بھی لے لوں، ہمارے ایک ڈپٹی گورنر ہیں وہ AR چغتائی صاحب ہیں، ایک فرد سعید صاحب، اور ایک ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے دورانی صاحب. ایک کالونی ہے 500-700 فلیٹ، ان کو بھی بیچنے جا رہے تھے، لیکن وہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ سٹے لے لیا. تو بعد میں CDA نے کہا جی یہ آپ بیچ نہیں سکتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ دور، اور انہوں نے ہمارا جو سروس سٹرکچر ہے اس کو بڑا ہٹ کیا. بے شمار لوگ انہوں نے ڈائریکٹ، ان کو کوئی جو ہے اس کو کسی کا پیٹرول پمپ کا تجربہ تھا اور کسی کا جو ہے وہ واچز فیکٹری کا تجربہ تھا، اور بڑی سینئر پوزیشن پہ جو ہے ان کو وہ لے کے آئے. اور وہی سارے لوگ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور وہ ڈیسیژن میکر ہیں، اور اسی لیے جو ہے ایک ڈمی ادارہ بن گیا ہے. تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ڈاکٹر عشرت کو، جن کو جو بڑے ہاکس میں جن کا شمار ہوتا ہے، لیکن میرا ان کے بارے میں یہ خیال ہے. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر شمشاد آئی، ان کے دور میں بھی کچھ غلط کام کروا گئے لوگوں سے، لیکن جو اس کے بعد بہت ہی ہمارے زبردست جو گورنر آئے وہ تھے وہ ہمارے طارق باجوہ صاحب تھے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹری تھے. ان کو کم موقع ملا، تو یہ جب ڈیل ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس ڈیل سے ایگری نہیں کیا تھا، جو PTI کی ڈیل تھی، تو وہ ریزائن کر گئے تھے. ان کے بعد جو ہمارے جو گورنر آئے جو رضا باکر صاحب تھے، ان کے بارے میں یہ یہاں تک اکانومی کو پہنچانے میں جو بہت سارے فیکٹر ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. تو اب یہ جو آئے ہیں، میں نے بہت محتاط اور بڑا میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. جمیل صاحب کی جانتا بھی ہوں جب سے یہ آئے ہیں، میں کم از کم ان کو جانتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آئیے حنفی صاحب کی طرح ایک بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی ڈائنامک اور بہت ہی اپرائٹ آدمی ثابت ہوں گے. لیکن 2-4 چیزیں ایسی آئی ہیں کہ میں مجبور ہوں یہ کہنا پہ کہ ہی از دا ویکسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک میں فراڈ کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسٹیٹ بینک سے پیسے لے جائے. اس دوران یہ ہوا، اور کراچی میں ایک فراڈ ہوا. ایک بندے نے 1.5 کروڑ روپے جو ابھی تک آئی ہے بات کہ انہوں نے وہ فراڈ کیا اور فراڈ پیسے لے گیا، اور وہ بندہ ابھی تک آ رہا ہے. وہ فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کی سسپینشن ہونی چاہیے تھی اور ایک دم آڈٹ شروع ہو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا انہوں نے. ایسے ہی جو ہے اس کو چھپایا ہوا ہے. لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے ساتھی رہے، میں وہاں 4 سال رہا، 3 سال 4 سال بعد میں رہا ہوں 8-10 سال پہلے. ہمیں پتہ ہے کہ کس جگہ پہ ہوا ہے اور کیسے یہ فراڈ ہوا ہے. اور ایک روپے کا، 1 پائی کا بھی فراڈ جو ہے نا، وہ بندہ جو ہے اس کو ایک دم جو ہے ان کو ایک مثال بنا دینا چاہیے تھا، نہیں کیا. ایک تو یہ بڑا افسوس ہوا. دوسرا جو انہوں نے کیا وہ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں ایک اسٹیٹ بینک کے کچھ سبسڈیریز ہیں. تو جو بینکنگ سیکٹر ہے، جو وہ ہے، اس کی ایک سبسڈیری ہے، اس کے 16 آفیسز ہیں جس میں بھی رہا ہوں. وہ جو اس کے MD ہیں اشرف خان صاحب، وہ بدقسمتی ادارے کی کہ ان کو لگایا باجوہ صاحب نے، میں جن کو بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے لگایا، وہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا. اس نے جس کو اپنے بچوں کو بھی مار دیا، اپنے آپ کو بہرحال نہیں مارا ہے. تو ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی تھی، یہ LPR پہ جانا تھا کچھ ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو LPR جانا چاہیے تھا، تو جمیل صاحب نے یہ کیا، یا ان کے دوست تھے یا انہوں نے مل کے، تو انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے، تو آپ کی LPR جو ہے ہم ڈکلائن کرتے ہیں۔ تو ان کی اگر 45 لاکھ، میرا خیال ہے 45 لاکھ تنخواہ ہے، تو ان کو 90 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ ری ہائرنگ کی ہے، یا ان کو رکھ لیا 6 مہینے کے لیے مزید۔ ایک دوسری طرف جمیل صاحب نے جو ہے وہ 20 25 ہزار روپے کی تنخواہ لینے والے لوگ جو ہیں، وہ 50-60 لوگوں کو جو ہے وہ جو کانٹریکچوئل تھے یا بالکل کلاس 4 کے امپلائز تھے، کوئی فراش تھا، کوئی آفس بوائے تھا، ان کو نکال دیا ہے۔ تو اس سے میں بہت ہرٹ ہوا ہوں، یہ اخبارات میں بھی تھوڑا بہت آیا ہے۔ گورنر جو ہے ایک اپنے دوست کو یا اتنے سینئر آدمی کو ری ہائرنگ کرے، صرف جو ہے وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے، وہ یہ سب پیتھیٹک آدمی جو ہے وہ اتنے سینئر لیول پہ پتہ نہیں پوچھا کیسے ہے، وہ مینورنگ سے اور سفارش وغیرہ سے ہی اس کی جو ری ہائرنگ ہے وہ ایک جو ہے بڑا بدمع داغ ہے گورنر جمیل صاحب پہ۔ یہ 2 باتیں، اور تیسری بات یہ ہے ان کی کہ وہ اتنے کرائسس کے دوران کسی بینک کے خلاف اور کسی فارن یہ جو ایکسچینج کمپنی کے خلاف نہ تو وہ کوئی ایکشن لے سکیں اور نہ کوئی وہ پالیسی لا سکیں کہ اس میں اسٹیٹ میں کی انٹرونشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کم از کم جو ہے یہ ڈالر کی جو بلیک مارکیٹنگ جو ہو رہی ہے اور جو اس میں لوگ اپنی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے یہی دیکھ لیں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے کتنے لوگ ہیں جو فارن کرنسی اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں، اتنا ہی دیکھ لیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ میری توقع پہ جو ہے وہ پورا کم از کم نہیں اترے ہیں، اور خاص کر جو ایک وہ جو فراڈ ہوا ہے اس کے اوپر وہ خاموش رہے۔ پھر ایک نائل آدمی کو انہوں نے ایکسٹینشن دی اور وہ جو ہے خواہ مخواہ کی جو ہے اس کو ایکسٹینشن دی اور بدنامی سیر لی، اور دوسرا یہ فارن ایکسچینج کرائسس کے دوران وہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو ادروائز جو ہے میری ہمدردیاں گورنر جمیل صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہوپ فلی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بعد میں کچھ کام کر جائیں، لیکن فی الحال جو ہے ان کا کوئی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن جو تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔